تمام پیغام جو ہے نا ذات واجب کے لیے جس کی وجاہت ہونے والی زندگی شمار کرنے والے جس کی نعمتوں کو شمار نہیں کی وہ پروردگار عالم جو رحمان بھی ہے اور بھی وہ پروردگار عالم وہ پروردگار عالم جو رب ذوالجلال جب اس ہستی پر غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ وہ پروردگار عالم ہاتھ تو رکھتا نہیں مگر پھر بھی سب کو عطا کرتا ہے. جب اس پر غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ کان تو رکھتا نہیں ہے مگر پھر بھی دلوں سے نکلنے والی آوازوں کو سنتا ہے. جب اس ہستی پر غور و فکر کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ پاؤں تو رکھتا نہیں پھر بھی ہر جگہ موجود ہے. وہ پروردگار عالم وہ رحمان وہ رحیم جس نے لفظ کن کہہ کر اس کائنات کو خلق کر دیا. وہ پروردگار عالم جس شہادت سے زیادہ قریب ہے کلام بلاغت ہے. اے میرے بندے تم مجھے پکارو مجھ سے دعا مانگو پھر دیکھو میں کس طرح سے تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. میرے در پر آؤ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا ذکر بن جا میں تیرا ذکر بن جاؤں گا. اے میرے بندے تم میرا ذکر تنہا کرے اکیلے کرے میں تیرا ذکر فرشتوں کے درمیان کروں گا. اے میرے بندے تو مجھے پکار اور پھر دیکھ کس طرح سے میں تیری مدد کے لیے آتا ہوں. بس دیکھ جب میری بارگاہ میں آئے گا نا تو سچی نیت کے ساتھ آنا. اس طرح سے میری بارگاہ میں آنا اس طرح سے میری عبادت کرنا کہ دیکھ میرے بندے میں نے تجھے مخلوقات بنا کر رونے کر دے گا. سب سے افضل مخلوق بنا کر بھیجا ہے تجھے اور لفظ عبادت کے لیے خرچ کیا. تو خالق و مالک و رزاق کو سمجھ ہے اللہ. خالق کو مالک و رزاق کو سمجھ ہے اللہ. جس کا ہم سر نہیں واحد ہے عہد ہے اللہ. اعلیٰ و رافع و بالائے خرد ہے اللہ. جس کی تقسیم نہ ہو ایسا عدد ہے اور محاصل بحث کا میری کتب خاص میں ہے. محاصل بحث کا میری کتب خاص میں ہے اور ذکر توحید خدا سورہ اخلاص میں ہے. میرا تمام در درود محمد والے محمد پر اور میرا خصوصی سلام میرے وقت کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرما رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. یعنی وہ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ جنہیں خدا نے اپنے فضل و کرم سے نعمتیں دی. اس مومنان علماء مجلس حسد کلام بلاغت رب ذوالجلال کہہ رہا ہے. یعنی وہ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ جنہیں خدا نے اپنے فضل و کرم سے نعمتیں عطا کی. کون لوگ ہیں اس سے حسد کر رہے ہیں؟ اس آیت کی تفسیر کو پڑھا تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ وہ دوسروں کی نعمتان کو نگاہ حسد سے نہ دیکھیں. مسلمانوں کو منع کیا. دیکھیے کتنی پیاری تفسیر ہے. مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ وہ دوسروں کی نعمتان کو نگاہ حسد سے نہ دیکھے مگر جب دوسروں کی نعمتوں کو دیکھے نا تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہے بار الہ یہ تیری قدرت ہے کہ تو عطا کر رہا ہے. جس طرح سے تو نے اسے عطا کیا بس اس طرح سے ہمیں بھی عطا کر دے. اے میرے بندے حسد کی آگ نہ جلنا. دراصل حسد ہے کیا؟ کہا گیا حسد بدترین حیوانی حسد. دیکھیے ہم حیوانات کا نام لے کر گواہر نہیں کرتے. کیوں؟ حیوان کے پاس شعور نہیں ہے عقل نہیں ہے. اس کو نہیں معلوم کہ کون سی جگہ پاک ہے کون سی جگہ نجس ہے. بس جہاں بھی چلتا ہے اپنی نجاست کو چھوڑ دیتا ہے. اب نام کسی جانور میں نہیں ہے. پھر دیکھیے تو رب ذوالجلال کیا کہہ رہا ہے
جس کے دل میں حسد ہے، حسد کس نے اپنا لیا؟ گویا وہ حیوانی صفت ہے۔ اللہ اکبر! حسد کیا ہے؟ ایک شخص دوسرے شخص کی نعمتان کو دیکھ کر یا سن کر پروردگار نے کسی کو مال و دولت کی، علم و کمال دیا، شجاعت کی، ثقافت کی، دیکھ کر حسد کرے، مطلب دل میں دکھ محسوس کرے۔ وہ نا دیکھیے، حسد دراصل ہوتا کیا ہے؟ دوسرے کی نعمتان کی دل میں دکھ کرے۔ ابھی یہ جو نہیں کر رہا کہ بارے رام مجھے بھی یہ نعمتیں دے دے، نہیں، آپ دوسروں کی نعمتان کو دیکھ کر ان میں دکھ محسوس کرے۔ بس ایسی عادتان رکھنے والے کو حاسد کہتے ہیں، ایسی عادتان رکھنے والے کو حاسد کہتے ہیں۔ اور مومنہ دیکھیے کہ یہ حسد کب سے ہے، تاریخ کو اٹھایا، روایتوں کو اٹھایا، پتہ چلا کہ یہ حسد جذبہ حسد کب سے ہے۔ جب پروردگار عالم نے آدم کو خلق کیا، کہا اے ابلیس چلو اب آدم کو سجدہ کر دو۔ کہا پروردگار عالم میں کیوں کر اسے سجدہ کروں، میں تو آپ کا بنا ہوں، یہ تو مٹی کا بنا ہے۔ اور مومنہ وضاحت کرتی چلوں کہ دیکھیے شیطان سے یہ خدا کے شیطان نہیں ہے۔ پروردگار عالم پہلے روئے زمین پر جنوں بنے گا۔ آپ سب قرآن کی ترجمے سے واقف ہیں، صاحبان آپ ہوگا مجموعہ ہے، وضاحت طلب نہیں تھی۔ کیا کہا بھائی؟ سب سے پہلے عالم نے روح زمین میں جنات کو خلق کیا، جنات آئے، فساد برپا کیا، پروردگار عالم نے جنوں کو اٹھا لیا۔ کہتے ہیں یہ ابلیس جو کہ اب شیطان ہے، ابلیس ایک جن تھا، پروردگار عالم کی بہت عبادت کرتا تھا، بہت عبادت کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ پروردگار عالم کی اس قربت سے عبادت کرتا تھا تو رب ذوالجلال نے اسے مرتبے کو بلند کر دیا۔ میری بارگاہ میں اب میں تمہیں جن سے فرشتہ بنا رہا ہوں۔ بھائی دیکھیے نا، وہ پروردگار عالم جس پر نظر ثانی کرے اپنی، بھائی خدا تو نیتوں کو دیکھتا ہے نا۔ پروردگار عالم نے دیکھا یہ ابلیس میری قدر عبادت کر رہا ہے، اس قدر میری قربت پا رہا ہے، اے ابلیس تو اٹھ جا جنات سے، اب میری بارگاہ میں آ جا۔ آج میں فرشتہ بنا دیا۔ کہتے ہیں ابلیس کو فرشتہ بنا دیا گیا۔ اب یہاں ابلیس نے اپنے تقوی کو اور بلند کر دیا اور قربت سے رب الجلال کی عبادت کرتا تھا۔ ارے لمحہ ہر پل ذکر الہی لبوں پر ہوتا تھا۔ پروردگار عالم نے اس چیز کی عبادت کو دیکھا، مرتبے کو بڑھا دیا۔ بھائی دیکھیے دنیا میں اگر کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے اس کے عہدے کو بڑھا دیا جاتا ہے، دنیا کا دستور ہے۔ وہ تو پھر رب الجلال ہے، وہ تو پھر کائنات کو ختم کرنے والا ہے۔ جب خدا نے دیکھا ان پر عبادت کر رہا ہے، کہا جی میرے اور قریب آ جا، اب میں تجھے فرشتوں میں سب سے بلند مرتبہ دے رہا ہوں۔ دیکھیے پروردگار عالم نوازتا کیسے ہے، کہا اے ابلیس تجھے میں اور بلند مرتبہ دے رہا ہوں، کہا فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ اب دیکھیے کہ عرش معلّہ پر ایک تختی لگی تھی، کیا تختی تھی؟ لکھا ہوا تھا، رب ذوالجلال نے لکھا تھا کہ میرا محبوب ترین بندہ میری نافرمانی کر کے میرا بندہ بن جائے گا۔ بھائی جب تک چھوٹے والے فرشتوں نے دیکھا، دل میں ڈر محسوس ہوا، خوف محسوس ہوا، اور اپنے چھوٹے والے فرشتوں کے پاس چل کے گئے، ہمارے حق میں دعا کر دو، کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی وہ کہو کہ جس کے بعد کی تحریر ہے کہ میرا محبوب ترین بندہ میری نافرمانی کر کے میرا بدترین بندہ بن جائے گا۔ فرشتے بہت پریشان ہوئے۔ اب جب دوسری منزلت والے فرشتوں کے پاس جانے لگے، کہا چلو سب سے بڑے سردار کے پاس چلتے ہیں۔ اب جب تک مل کر ابلیس کے پاس آئے، ابلیس ذرا ہمارے حق میں دعا تو کر دیجیے کہ یہ جو تختی تحریر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہی وہ بندے ہو کہ جو خدا کی نافرمانی کریں، ہم ہی وہ ہو کہ جو خدا کی نافرمانی کریں۔ اب دیکھیے کہ انسان کا ایک پل کا علم طواف کر دیتا ہے، کہا نا کہ جس کے دل میں داڑھی برابر ہوگا منہ کے بل دوزخ میں جائے گا۔ سفر داڑھی برابر کیا کام ہے؟ آگے کو الٹ جاتا ہے، پر کون مجھے پھر میں تمہارے حق میں دعا کر دیتا ہوں، میں تمہارے حق میں دعا کر دیتا ہوں۔ اپنے لیے دعا نہیں کی، ان فرشتوں کے لیے دعا کری۔ بھائی وہ تو ہر نیت کو دیکھتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے نا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، ہر
अमर को देख रहा है। कहते हैं कि इब्लीस ने तमाम फरिश्तों के लिए दुआ कर दी, अपने लिए दुआ नहीं की। फिर परवरदिगार आलम ने आदम को खरीद किया, मिट्टी तमाम रूहे जमीन की मिट्टी को जमा किया, को बनाया, कहा भाई अब इसको सजदा करो। इब्लीस कहता है बारे रहा मैं क्यों आदम को सजदा करूं, बारे रहा मैं क्यों आदम को सजदा करूं, जबकि मैं आग का बना हूँ, ये मिट्टी का बना है। बड़ी मेरी नजर में तो आग बुलंदी नाज़िम जाती है, जबकि मिट्टी फर्श में रहती है। बस परवरदिगार आलम ने कहा ए इब्लीस तूने आदम से हरकत किया, यही हरकत याद है कि जिंदगी शैतान बना कर रखेगी। और यही सबब है कि जब पहला हजरत किया इब्लीस ने किया शैतान मिल गया, भाई जाओ अब तुम शैतान हो, बारगाह का मेरी बारगाह तुम कर जाओ, अब मेरी बारगाह में तुम्हारी जरूरत नहीं। और तुम्हें ना हजरत क्या है, हम क्या फसादी का सलाम और आप देखिए कि जमाना कितना पुराना है कि हर दिन का आगाज हो रहा है, कोई न कोई के आने हैदर कर्रार को तारीफ किया जा रहा है और मारा जा रहा है। तो मेरा जवान मारे जा रहे हैं और ये कोई आम बंदे नहीं है कि जिनका कत्लेआम किया जा रहा है। देख कर उहदों को देख कर कि देखिए हमारे वकीलों को मार दिया गया, तीनों को मारा गया है। हमें पता चला कि एक बच्चा कहते हैं नौजवान अनिता बच्चे को भी एक दिन कत्ल किया गया है, घर में घुसकर मारा गया और कहते हैं उसके माँ बाप के सामने से कत्ल किया गया है। और जब उसकी रूह परवाज नहीं कर रही थी, यानी खुद करके मारा गया है, उसकी रूह परवाज नहीं कर रही थी, तो उसकी उंगलियों को काट कर उसके बाप के चेहरे पर लगाया गया। उनका जमाना बहुत पुराशोर है, मगर फिर भी मंजिलत देखे उन नौजवानों की कि जो अलम अब्बास को उठाए होते हैं। मैंने अभी ये तो फिल्मों के जलूस में धमाका हुआ, इसकी जब हम लोगों ने वीडियो देखी तो वीडियो में मुमना की तहरीर देखी कि जब धमाका हुआ है तो इसका फौरन जमीन पर गिर गया, फौरन जमीन पर गिरा है। लेकिन जिसके हाथ में अलम अब्बास का यकीन जाने, ना अलम अब्बास दाएं डाले गए हैं, ना अलम अब्बास बाएं डाले गए हैं, वैसे ही मौला का अलम गिरा रहा है। इन्हें मौला की अजमत है जो अलम उठा लेते हैं उनका सर फख्र से बुलंद हो जाता है। पर इस कल्चर पर जो आगू है आंसू से न जाने के साथ बारेना आज हमारी शियाने हैदरी कर्रार से जहाँ जहाँ जुलूस है इमाम जमाना आपकी नुसरत में मेरे गैर के इमाम हम आज से जागो है कि खैर आफियत से हमारी जवान जाए, खैर आफियत से हमारी जवान लौटे, हमारी माओ को रोना न पड़े। क्योंकि देखिए जो माओ की जिन क्या गुजर रही होगी, जिनके घरों में अब भी मातम बपा होगा। बेशक हम सैयदा का गम मना रहे हैं, हमारी मस्जिदों में कमी नहीं आई, फख्र महसूस करें कि आगे हैदर कर्रार होने पर इतना खत्म किया जाता है, मगर फिर भी कोई मस्जिद खत्म नहीं हुई, कोई जुलूस खत्म नहीं हुआ, बल्कि मस्जिदों की तादाद बढ़ गई। क्यों? हमारे दिलों में मोहब्बत है, हमारे दिल में ताज़ीम है, हमारे वक्त में इमाम की हमें इंतजार है कि हमारा वक्त का इमाम आएगा और जब वो आएगा वहबत कुबरा से मौला का चांद निकलेगा। कहते हैं चांद जब नमूदार होगा तो मेरे मौला एक से बदला देंगे। फिर जो वो जाए पकड़ किया जाए, हुसैनी पर बैठे हैं, माँ बैठी है कि कहा जाता है माँ को की दुआ हुई बारगाह तक पहुंची है, बस माए दुआ करें
کہ ہمارے جوان جائیں اور خیر عافیت کے ساتھ دور کرائے. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. میرے اور آپ اس چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا حضرت کے کیا معنی ہیں. مولا نے کہا جب تجھے دکھائی نہیں دیتا اس طرح سے ہاتھوں تجھے ہار کھانے والی نگاہوں سے دیکھ. لیکن مولا 1400 برس پہلے میرے امام بتلا کر چلے گئے. کیا تمہیں دکھائی تو نہیں دیتا کہ کس طرح ہاتھ میں تمہیں ہار کھانے والی نگاہوں سے دیکھتا ہے. بعض اوقات انسان اپنی بدنظری سے پہچانا جاتا ہے. بعض اوقات انسان اپنی بدنظری سے پہچانا جاتا ہے. ہم اور آپ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. ایک مٹی کا پتلا ہے, گناہگار مٹی کا پتلا ہے. ہم انجام ہوتے ہیں مگر یہ پٹک جاتا ہے حسین کا اس پر ہاتھوں کو خدا نصیب ہے لیکن یہ پر ہاتھوں کو جوڑ کر بیوی تک بھڑکا کی معافی مانگے. لیکن وہ نا چند ساتھوں کے مہمان میں چلے گیا. لیکن غم حسین کیا ہے؟ غم حسین ختم نہیں ہوا. سوا دو حسین کا غم نہیں بنا. دیکھیے حسین کی مصیبت معمولی نہیں ہے. ایک دن میں جس کے گھر میں 72 لاشیں ہوں بیوی زینب کس طرح کر دیا. لیکن یہ سوا 2 مہینے ہم غم حسین نہیں مناتے. یہ معمولی غم نہیں ہے. حسین کا غم تو ہمارے دلوں میں بچتا ہے. حسین کا غم تو ہماری رگوں میں بچتا ہے. یعنی ہم حسین کے نام پر ہی ہماری ابتدا ہے. یہ میرا مولا حسین ہے. کیا جائے حسین کو کہتے ہیں. بس میرے اور آپ کی چھٹے امام سے پوچھ دیا گیا مولا اتنا تو بتا دیجیے اجازت کی کیا معنی ہے. مولا نے کہا کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا اس طرح سے ہاتھوں تمہیں پھاڑ کھانے والی راہوں سے دے رہا ہے. اور مولا اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں دیکھو حسن ایمان کو اس طرح سے پگھلا دیتا ہے اس طرح سے پانی برف کو پگھلا دیتا ہے. اور آپ دیکھیے برف کو پانی میں تبدیل ہونے میں کتنا ٹائم پیریڈ لگتا ہے. اللہ کا کیا کچھ ہے دیکھیے کتنا ٹائم لگتا ہے. مطلب چند لمحوں میں برف پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے. میرے مولا تم اتنی کثرت سے عبادت کر رہے ہو, بارگاہ خدا میں سجدے کر رہے ہو, تلاوت میں قرآن کر رہے ہو, مگر چند لمحوں کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا. دیکھیے مومنا شیطان وہ ہے کہ جو ہمیں جگہ جگہ بہکاتا جائے گا. کوئی شیطان نہیں کیا ہے جگہ جگہ ہمیں بہکاتا جائے گا. اب کہہ دیا بھائی دیکھو چند لمحوں کے لیے فقط چند لمحوں کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کر لو کہ ہم نے وہ عادات پائی جائیں جو حاصل میں تعریف کرتی ہیں. وہ میرا دور جدید ہے. اپنے کسی بڑے کو دیکھ لیتے ہیں تو نہ جانے کیوں بیچی اور بیچی کیفیت ہو جاتی ہے. بارے لگتا تم نے اتنا دے دیا ہمیں نہیں دیا. تم کیا کہہ رہے ہیں ہمارے امام کہہ رہے ہیں کہ جب تم دنیا کو چھوڑ کر تنہائی میں رب جلال کی بارگاہ میں جاؤ گے خدا کی عبادت کرو تو دیکھو خدا تمہیں کس طرح خدا کرتا ہے. اس طرح کی تمہیں غائب کیا بات کرے گا. تو میرا اصل در اصل ہے کیا انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے. یہ حسد خدا سے انسان کو خدا سے دور کر رہا ہے. اور میرا اس روح نتیجے پر جذبہ حسد کی وجہ سے ہوا. جذبہ حسد کی وجہ سے ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کو بدل آنے اور حاضر کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے پرزن کو اس میں آدم کی تعلیم دی. پرزن کو اس میں آدم کی تعلیم دی. کہا بھائی کیوں بڑا پرزن کی پوچھا حضرت آدم اسے بھی کہتے تھے اس میں آدم کی تعلیم کہاں نہیں. اب دیکھیے کہ جو خدا کی عبادت کرتا ہے پروردگار عالم مرتبہ بھی پھر اسے ہی دیتا ہے. جو خلوص سے پروردگار عالم کو پکارتا ہے مرتبہ بھی اسے ملتا ہے. عزت بھی پھر اسے ہی ملتی ہے. کہاں سے بڑا بیٹا میں اس سے لاتا
چھوٹے بیٹے حابیل کو اس نے عادت سکھا دی، بیٹے کو اس نے عادت سکھا دیا۔ اب دیکھیے یہ حسد انسان میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ بھائی نے دیکھا کہ بابا جان بھائی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، بڑا بھائی سچا ہے، چھوٹے کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، بس یہی حضرت کی ابتدا ہو گئی۔ کہتا ہے اس دن بابا کی خدمت میں آتا ہے، بابا آپ نے چھوٹے ہی بیٹے کو کیوں، آپ نے چھوٹے ہی بھائی کو اس نے آدم کی تعلیم کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ حضرت آدم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، بات گئے خدا میں جواب ہو گیا، آواز پروردگار عالم آئی، اے آدم اپنے پرسن سے کہہ دو کہ دونوں اپنی بارگاہ میں قربانی دو، اور دیکھو جس کی قربانی قبول ہوگی تب کوئی پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس نے آدم کی تعلیم لینے کا حقدار ہے۔ اور دیکھو قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ آسمان سے ایک بجلی اس کی قربانی پر آ کر گرے گی، کہتے ہیں راز ملتا ہے حابیل جو ہے وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، لہٰذا ایک دمبا قربان گاہ میں لے آیا، اور قابیل جو ہے وہ تن خوش کھول کے قربان گاہ میں لے آیا۔ اب کہتے ہیں پروردگار عالم کی طرف سے جو ہے وہ بجلی گری ہے چھوٹے بیٹے کی قربانی پر، یعنی دوسرے پر بجلی گر گئی۔ بھائی کے دل میں اور حسد کی آگ اڑ گئی، کل سوچنے لگا آج ہی مجھ پر فضیلت کرتا ہے، کل اس کی اولاد میری اولاد پر فضیلت کرے گی، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ کھیت میں چھوٹا بھائی کام کر رہا تھا، بڑا بھائی اٹھانا اور پتھر اٹھانا اگر زور سے مارا ہے تو وہیں پر بھائی ختم ہو گیا، وہیں پر روح پڑوا۔ اب دیکھیے پروردگار عالم کا ہر کام مسئلہ ہو جائے، کہتے ہیں کہ جب اس سے دیکھا کہ میرا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا تو ایک دم پریشان ہو گیا۔ پروردگار عالم نے دو کووں کو بھیجا، کہتے ہیں کہ دو کووں میں آپس میں لڑائی ہوئی، اور اس طرح سے لڑائی ہوئی کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ تو ایسا قتل ہو گیا تو اس میں وہی کوا جو ہے وہ اپنی چوک کے ذریعے سے قبر کھودتا ہے اور اس کو اس میں دفنا دیتا ہے۔ اس مرتبہ کی یہ حابیل نے اپنے رب کا محاذہ کیا، کہا کیا میں ان جانوروں سے بھی بہتر ہوں؟ کیا میں ان جانوروں سے بھی بدتر ہوں کہ میں نے اپنے سگے بھائی کو فقط حسد کی آغاز کی وجہ سے قتل کر دیا؟ دیکھیے یہ حسد اس طرح سے جنم لے لیتا ہے، کچھ سگے رشتے ان کے درمیان دراصل پیدا ہو جاتی ہے، یہی ہے۔ پڑ گئے پڑ جا کر بیٹھے دیکھیے بیان کرتے کہ ہم اور آپ دوسرے گھر میں ایک مٹی خاصی اصطلاح میں پڑ جا کر بیٹھے ہیں، بس کے امام کو ہاتھوں کو جوڑ کر بات کر لیتے ہیں، بارے الہ ہم اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم سچے دل سے پروردگار عالم کی عبادت کرتے ہیں۔ اے پروردگار عالم آج اس پرچہ جائے حسین کی بات کو جوڑ کر کہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ عادتات نہ آئے، ہمارے اندر حسد کی عادتات نہ آئے کہ جس تو اور تیرے انبیاء اور امام منع کرتے ہیں، تو پتہ پیدا کر جواب ہو جائے، کیونکہ یہ پرچہ وہ ہے کہ جو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں ہوتا، قریب تھوڑا قریب آ جائیے اور آنے والے کو جگہ دیجیے۔ اور مہمان دیکھیے ہمارے دلوں سے کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ صرف 2.25 مہینے 12 مہینے کا موقع ہمارے دلوں میں قائم ہو جائیں ہے۔ آج گھر سے سیدہ کے مقصد سے چلی گئی، آج سے پڑھ کے آجائیں تو اس کا نہیں ہے، کتنا غم ہے ہمارے دلوں میں، جیسے ساعتیں قریب آ رہی ہیں، دل کی کیفیت نہ جانے کیا ہو رہی ہے کہ وہ خود آنکھوں سے آنسو روا ہے، دنیا کا دستور ہے نہ ہو گیا، جب کسی کے گھر میں جنازہ
تو لوگ پرسہ دینے کے لیے جاتے ہیں، مگر سلام کیجیے ظریفہ جنت سے آتی ہے گھر گھر اپنے بیٹے کا پرسہ لینے. میں کہوں گی ابھی تو ہم نے حق حکومت ادا نہیں کیا دیدی، ابھی تو ہاسپٹل تو روئے بھی نہیں دیدی، ابھی تو علی اکبر سے لاشیں پر گریا بھی نہیں کر پائے، علی اکبر کی مصیبت پر گریا بھی نہیں کر پائے، آپ ہم سے رخصت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو جی بھائی کے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ آج کا پرسہ کیا ہے اپنے بھائی کا لڑنے کا کو بھی ملتا ہے. ایک حال میرے مولا کی خدمت میں آ رہا ہوں، فلحال نے کہا مولا بادشاہی کربلا سنائیے، کربلا کی کہانی. اب میرے مولا کربلا کی کہانی سناتے جاتے ہیں. سن کر اور تو محمد گیا، میرا بابا لاڑیوں کا ناظم گیا، بہت سے ٹکڑوں میں گڑ کر واپس آیا، ارے جوان گیا ٹیلے میں برسی کا پرنا کر آیا. سن سکو گے ایک دن میں میرے بابا کی ایسی حالت کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی. منال کہتا ہے ارے شہادت تو میراث ہے نا، پھر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ میرے مولا نے طرف کہا بے شک شہادت ہماری میراث ہے، مگر ہماری میراث یہ تو نہیں کہ ماں بہنوں کو بے پردہ گھر والوں نے نہیں کیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں یہاں مختار کا خروج ہوا، کہتے ہیں مختار حاجنان حسین کو اکٹھا کر کے اکٹھا کر کے مار رہا ہے. حاجنان حسین کو تلاش کیا اور پھر انہیں مارا جا رہا ہے. سن سکو گے کہ جب گرملا کو گرفتار کیا گیا، گرملا سے پوچھا اے گرملا یہ بتا کہ تم نے سب پر کیا کیا ظلم کیا؟ ازادارو سن سکتے یہ گرملا نے کہا روزے آجو میری سامان میں فقط 3 چیز تھے، میری سامان میں فقط 3 چیز تھے. مختار کہتا ہے تمہیں بتا کہ تم نے پہلا چیز کب چلایا؟ تو کہا پہلا چیز اس وقت چلایا جب جب والی نے مسجد سکینہ کو بولا میں کو معلوم کیا، بس میں نے دیکھا کہ پانی خیال حسینی میں چلانے والا ہے. ایک مرتبہ تیر کو چلایا، مسجد سکینہ سن گئی، خالی کی آن ٹوٹ گئی، تیر سے زمین بنا گیا. مختار کہتا ہے اے لالچی اتنا بتا دوسرا تیر نے کب چلایا؟ دوسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین 6 مہینے کے علی اصغر کو آغوش میں لے کر 6 مہینے کے علی اصغر کو آغوش کرائے. اب جب بچے نے سوکھی زبان کو ہوٹوں پر پھیرا، سوکھی زبان کو ہوٹوں پر پھیرا، ہماری بہت سی جوان منہ پھیر پھیر کر رونے لگے. جب بدلتی ہوئی حالت میں نے دیکھی، اب جو میں نے تیر چلایا ننھے علی اصغر کے گردن کو چھینتا ہوا، حسین کے بازو کو قلم کرتا ہوا زمین کربلا کو بےہوش ہو گیا. ارے مختار کا گریہ بلند ہو گیا. ارے بڑا خون اتنا بڑا تیسرا تیر کب چلایا؟ کاپتی ہوئی آواز میں کہتے میں نے تیسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین بنوا تھا، کہیں سے تیر بدل رہے تھے، کہیں سے نیٹ سے بدل رہے تھے، کسی کے پاس پوچھا تھا وہ حسین پر بندر مارتا تھا. میں نے دیکھا حسین کی پیشانی خالی ہے. اب جو میں نے تیر چلایا حسین کی پیشانی پر لگا، کوئی بڑا والا جھٹکا لگا، حسین تیر سے زمین پر آ گیا. یہ سنا جلالت میں ان سے آپ کا پروار چلائی اور مولا سب سے جدا کر دیا. حرم کی مستقی نے
उतार दीजिए। अम्मा आज ताकने से किसी पिया ने कोई खुशी नहीं बनाई, किसी खुशिया ने कोई खुशी नहीं बनाई। नादानो जैनब ने मतलब सीने पे हाथ मार कर कहा, ने क्या मतलब कर दिया? नादानो उसी नादक के रोने पर आई। देखिए दादा लेना आज जैनब कौन बना रही है, आज जैनब